سابقہ فورن سیکرٹری ہیں، بہت گہری نظر ہے، فورن ریلیشنز انٹرنیشنل ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کے لیے. جوہر صاحب، جو انٹرنیشنل منظرنامے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طریقے سے امریکہ اپنی پاور کا استعمال کر رہا ہے اس وقت ساؤتھ امریکہ کے اوپر، ہم نے دیکھا، آپ کی نظر میں واٹ از دیئر ٹو بی لرنڈ؟ ہمیں ایز اے قوم کیا سیکھنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے؟ اور کیا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وینیزویلن اپوزیشن لیڈر کو نوبل پیس پرائز دیا تھا، اس کے لانگ ٹرم ویژن کیا تھا، وہ بھی اب نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں، یہ اس وقت جو امریکہ نے اقدام کیا ہے کچھ لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن کچھ لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ نہیں بھی ہے. اسی طرح 1989 میں انہوں نے جنرل نوریاگا کو وہاں سے اٹھایا تھا. اس کے لیے تو ان کو باقاعدہ جنگ کرنی پڑی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ 40 سال امریکہ کی جیلوں میں رہے تھے. وہ بھی صدر تھے اس وقت پاناما کے. ابھی جو انہوں نے کیا وینیزویلا میں، اس میں بھی انہوں نے ملٹری اسٹرائکس کی، لیکن اس کا دیکھیں وہ ایک چیز جو مختلف تھی وہ یہ تھی کہ ٹیکنالوجی اتنی امپروو کر گئی ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کے سارے جو ہے نا اپنی انہوں نے اسٹیلتھ جو ایئر کرافٹ ہیں، اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز ہیں، اور باقی جو کمیونیکیشنز جیمرز ہیں، اور اس قسم کی بہت ساری جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کے پریزیڈنٹ کو اور باقیوں کو جیسے لے آئے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی فوج بھی نہیں بھیجنی پڑی. اس طرح سے جو کچھ بھی ہوا ایریل ہی ہوا ہے. تو اب یہ جو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا کی تو وائلیشن ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہے، ان کی سوورنٹی کی وائلیشن ہے. یہ ری اسرشن ہے منرو ڈاکٹرین کی. یہ منرو ڈاکٹرین 19ویں صدی میں پریزیڈنٹ منرو نے یہ کہا تھا کہ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، یعنی کہ یہ پورے امریکہ جو ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ، یہ امریکہ کی عملداری ہوگی اور یہ ہمارا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. بلکہ ابھی ٹرمپ نے تو ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ یہ جو نیا منرو ڈاکٹرین جو ہے اس کو ڈونرو ڈاکٹرین کہیں. ڈونلڈ کے ظاہر ان کا نام ڈونلڈ ہے تو اسے ڈونرو ڈاکٹرین انہوں نے کہہ دیا. تو ٹرمپ تو اب دوسرے ملکوں کو بھی آپ نے دیکھا تھریٹن کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کولمبیا کو تھریٹن کیا، اور بھی ملکوں کو کیا ہے، ایران کو بھی تھریٹن کیا. تو وہ ایک بالکل، حالانکہ یہ وہی ٹرمپ ہیں جو اس پلان پہ آئے تھے کہ وہ کوئی جنگیں نہیں کریں گے اور وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی رکھیں گے، لیکن اسی امریکہ فرسٹ پالیسی کو وہ بالکل مختلف انداز سے کر رہے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ جو ہے نا کہ امریکن کمپنیز کے لیے بزنسز اور کریٹ ہوں. امریکہ کی آئل کمپنی، امریکہ کو سر تیل چاہیے نا وینیزویلا کا، بیسکلی دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ تیل کا وہی ہے. ہاں وہ وہی ہے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ امر ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو وینیزویلا کا تیل ہے وہ ہے ہیوی ساور کروڈ. امریکہ کے پاس جو تیل ہے وہ لائٹ سویٹ کروڈ ہے. سعودی عرب کے پاس بھی وہ لائٹ سویٹ کروڈ ہے. تو جو یہ ہیوی ساور کروڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے یہ ہیں کہ اس میں سے آپ اسفالٹ نکال سکتے ہیں، اس میں سے آپ ڈیزل نکال سکتے ہیں، اور کئی چیزیں نکال سکتے ہیں. اسرائیل کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ کیونکہ وہ وینیزویلن لیڈر نوبل پیس پرائز والی بہت زیادہ اسرائیل کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پلان بنایا اسرائیل کی طرف سے بھی گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر جو ہیں یہ تیل حاصل کریں. دیکھیں اسرائیل کا اس میں یہ اینگل ہے کہ ان کے وینیزویلا کے ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، حماس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. تو وہ اینگل ہے کہ اسرائیلی جو ہے نا اس وجہ سے وہ وینیزویلا میں انٹروین کرنے چاہتے تھے مدورو کے خلاف. تو یہ اینگل بالکل بنتا ہے. اپوزیشن لیڈر بالکل وہ ان کی حامی تھی، لیکن جو حکومت تھی اس وقت وہ تو ان کے خلاف تھی، اور ان کے رابطے زیادہ ایران اور حماس جو دوسری سائڈ ہے ان سے زیادہ تھے. تو وہ بھی ہے. لیکن پرائمریلی دیکھیں یہ امریکہ کے لیے جو ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ڈرگ ٹریفکنگ کی انہوں نے بات کی تھی، کافی عرصے سے کر رہے تھے. اور نوریاگا پہ بھی بائی دا وے یہی الزام لگایا گیا تھا. لیکن اصل چیز جو ہے بہت سے مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ آئل کیا ہے گیم. اور جوہر صاحب، جو امریکہ کو رجیم چینج کی بیماری لگی ہوئی ہے، جس کی پوری تاریخ میں بھی دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ بھری ہوئی ہے، 80 کے قریب رجیم چینجز امریکہ نے کیے ہیں، CIA نے کیے ہیں. اس بیماری کے اوپر چائنا کہتا ہے کہ خود کو دنیا کا منصف قبول نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں مانا کہ کوئی ملک دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے. امریکہ یقیناً ایک بلی بنا ہوا ہے جو اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر چھوٹے ملکوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مطلب یہ جہاں سے انٹرنیشنل ریلیشن شروع ہوا تھا، پیلوپونیشین وارز، تو وہاں پہ بھی اس پریمس پہ شروع ہوا تھا کہ the strong will do what they can and the weak will suffer what they must. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیشہ ہی ہوا ہے، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا. اچھا امریکہ بھی بہت زیادہ ایسا کرتا رہا، لیکن دوسری طاقتیں بھی بہت کرتی رہی ہیں. جہاں پہ سوویت یونین کیا نہیں کرتا تھا، جب ان کے پاس موقع تھا انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کتنے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے پورے ایسٹرن یورپ میں رجیم چینجز کیے، اپنے پپٹ گورنمنٹس وہاں پہ بٹھائیں، بعد میں بھی کرتے رہے. تو یہ ساری دیکھیں یہ جو سپر پاورز ہیں یہ سب کرتی ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے آپ نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا جو ہے نا سبق ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان خیر ایک نیوکلیر پاور ہے. جو ہے ہماری
जो अफवाज है, बहादुर अफवाज, उन्होंने तो इंडिया जैसे बड़े मुल्क को देखे आपने अभी शिकस्त दी है, लेकिन इसमें यही सबक पोशीदा है। 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि यूनिटी जो है कौम में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देखें वेनेजुएला में क्या था, डिवाइडेड हाउस था, तो एक तो वो मसला। दूसरा ये कि आपकी अफवाज जो है वो आपकी जो डिफेंस है वो इम्पेकेबल होनी चाहिए, वो इम्पेनिट्रेबल होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की माशाल्लाह है उस तरह से, और इसीलिए फिर अब जब जारियत होती है तो पाकिस्तान जब आप उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो उससे आपकी एक डिटरेंस जो है ना वो क्रिएट होती है, कलेक्टिवली भी क्रिएट होती है, तो वो बिल्कुल है। लेकिन अब देखें ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, क्योंकि इसमें खतरनाक पहलू ये है कि अगर अमेरिका ने अब इस तरह किया है तो फिर रशिया और जो दूसरी ग्रेट पावर्स हैं उनके भी जो है ना, उनके लिए भी आपने एक प्रेसिडेंट सेटअप कर दिया ना, लास्ट तो आपने 89 में किया था, तो उसके बाद अगर 37 साल के बाद रशिया अगर अभी अपने जहाज उतार के ज़ेलेंस्की को उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब अगर देखिए ना, रशिया के पास इस तरह की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी शायद नहीं है, लेकिन अगर वो कर सके तो फिर वो भी कह सकते हैं कि जी हमने इस बेसिस पे किया है, क्योंकि आपने वो डिफाइन तो कर दिया ना। अमेरिका इज फेमस फॉर रिजीम चेंजेस, कोई नई बात तो है नहीं। अब हम देख रहे हैं कि वेनेजुएला के ऊपर भी ताकत का भरपूर उन्होंने मुजाहरा किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को नोबेल पीस प्राइज दिया था, जो इजराइल की दोस्त हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था। जो ग्रेटर प्लान है कुछ विजिबल हो रहा है, आपको विजिबल हो रहा है अहमद अवैस साहब? मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि अगर इसका कंडक्ट देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का तो बहुत इम्बैलेंस जहन के आदमी लगते हैं। एक दफा कुछ कह रहे होते हैं, एकदम से वो अपने विम्स के अपने ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज विजडम वो ज्यादा अपने विम को और अपने मुझे लगता है सर वो इजराइल से ज्यादा डिक्टेशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि वो नेतन्याहू क्या बोलेगा उसी हिसाब से मैं स्टेटमेंट दूं। वो हाँ, बड़ा इम्पल्सिव एटीट्यूड है उनका, जो स्टेट्समैन का ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उसमें ठहराव नहीं है, उसके अंदर जो है वो एक परमानेंट पॉलिसी मेकिंग का जो एटीट्यूड है वो नहीं है, बल्कि वो एक फ्रंट टू फ्रंट जो वाला है ना कि तुर्की बतुर्की जवाब देना, ये वो उनका एटीट्यूड लगता है। तो दूसरा बात यह है कि ये एटीट्यूड, ये जो उन्होंने तरीक़ेकार आजमाया शुरू किया है कि ताकत के आगे सब चीज़ जो है, सारे कानून जो है वो ज़ेर हो जाते हैं। इसको हमें रेजिस्ट करना होगा तमाम कंट्रीज को, या यूएस कर देना चाहिए। छोटे मुल्क जो है फिर वो तो कुट करके अलग हो जाए, अपनी बस्ती अलग बसा ले, क्योंकि यूएनओ को जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है और अमेरिका बिलखसूस अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं, और वो देखते भी नहीं है कि वो इतना इंतजार भी नहीं करते कि यूएनओ की क्या वहाँ पे कोई प्रोसीजर है, कोई वहाँ पे उनको अप्लाई करना चाहिए, और एक सारे स्टेट